نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا کیا پیش کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے. ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. جب آ گئی ہے جو سے رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جو سے رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے. ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. آنے دو یاد کو اب تو تمہاری جانب. آنے دو یاد کو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ان کی محبت نے گنجے ان کی محبت نے دل کے گنجے کھلا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دی
دل کے گنجے کھلا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آئے سب غم بھلا دیے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے السلام علیکم حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید القونین والثقلین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم شاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن
جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ دے شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکر مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کشوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بردان نوازی خرد پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاد اللہ کے رسول رسول مقبول آمنہ بی بی کے گلشن کے محبت پھول کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست جگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر دائی حلیمہ کی آنکھوں حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو دوست اللہ کی رضا کے لیے آپس میں مصافحہ کرتے اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیتا ہے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ آپ جب 25 سال کی عمر مبارک سے قریب ہوتے ہیں تو آپ سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑے پیش رہتے ہیں کوئی بھی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نظر آتے ہیں امت کی فلاح کے لیے امت کی بہتری کے لیے سماجی معاملوں کے حل کرنے کے لیے آپ آگے اپنے کو رکھتے تھے اور اپنی حکمت عملی سے اپنی نبوت والی نورانی سوچ سے
آپ ان کے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے۔ واقعہ تاریخ مکہ میں بڑے ہی سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ حجر اسود کس قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کریں گے۔ ہر قبیلہ یہ دعوے دار تھا کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کے سردار کو ملنا چاہیے۔ ہر قبیلے کے شخص کو یہ خواہش تھی کہ یہ مقام ہمارے قبیلے کے سردار کو ملنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے حجر اسود ایک ہے، مکے میں قبیلے بہت سارے ہیں۔ حجر اسود ایک ہے، سردار بہت سارے ہیں۔ ایک حجر اسود کو اگر کوئی اٹھانا چاہے تو ایک ہی سردار اٹھا سکتا ہے۔ یہاں تو ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہم کریں۔ اب یہ آپسی معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، خون بہانے کی نوبت آ گئی۔ لوگوں نے تلواریں اپنے میان سے باہر نکال لی اور ہر قبیلے کا شخص بس اسی پر کھڑا تھا کہ یہ شرف ہمارے سردار کو ملنا چاہیے۔ ہر قبیلے کے شخص کو بس ایک ہی فکر تھی کہ یہ مقام اور یہ منصب ہمارے ہی سردار کو ملنا چاہیے، تاکہ کل رہتی دنیا تک ہمارے قبیلے کا نام روشن ہو، ہمارے سردار کا نام روشن ہو۔ اس لیے ہر قبیلے والے آپس میں لڑ رہے تھے، تلوار نکل آئی تھی قبل اس کے کہ خون بہایا جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس مسئلے کو کچھ یوں حل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے قبائل کے سرداروں، اپنے اپنی تلواروں کو میان میں رکھو اور میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو اس مشورے پر عمل کرو تاکہ یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور مسئلہ بھی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے۔ چونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان آپ نے اپنا کردار ایسا پاکیزہ پیش کیا ہے، آپ نے اپنا کردار ایسا صاف ستھرا پیش کیا ہے کہ مکے کا ہر شخص حضور علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کو دیکھ کر آپ کی مدح اور ستائش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور کے پاکیزہ کردار، آپ کے بول چال اور آپ کے چال چلن کو دیکھ کر مکے کا ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے، جب لوگ دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لینا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، ایسے عالم میں اگر کوئی شخص کسی کو بھروسہ تھا اپنے مال سامان اور اپنی امانتیں رکھنے کا، اگر کسی کی ذات پر بھروسہ تھا مکے والوں کو، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آمنہ کا لال ہی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ جب مکے کے لوگ آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کردار اور آپ کی راست گوئی اور صداقت سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ آپ کو مکے کے لوگ صادق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، مکے کے لوگ آپ کو امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا پاکیزہ کردار دیکھ کر مکے کے لوگ بہت متاثر تھے اور حضور علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کی بنیاد پر لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنی تلواریں اپنے میان میں رکھو اور میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے
اپنے پاکیزہ کردار اور اپنی صداقت سے لوگوں کے دل جیت چکے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کی بات کو دھیان سے سنا اور کہا کہ بتائیے آپ کیا مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی سادہ اور بڑا ہی سمپل آپ نے ایک مشورہ دیا، بڑا ہی سیدھا سادہ مشورہ آپ نے پیش کیا کہ لڑو جھگڑو مت، پتھر ایک ہی ہے، یہ کام کوئی ایک ہی قبیلے کا سردار کر سکتا ہے، کیوں لڑ جھگڑ رہے ہو؟ لڑنے جھگڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سوائے خوریزی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے میری بات مانو۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اسے یہ خدمت عطا کرنی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا؟ کل جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں آ جائے یہ کام بس اسی قبیلے کے سردار کو دے دیا جائے۔ لوگوں کے ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو بالکل صحیح ہے، لڑیں گے جھگڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، خوریزی ہوگی اور کام تو کوئی ایک ہی قبیلے والا کر سکتا ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان سا مشورہ ہے، جو سب سے پہلے آ جائے گا اس کو یہ مقام مل جائے گا اور اس کے سردار کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، ہم آپ کے مشورے پر عمل کریں گے۔ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب آپ غور فرمائیے، آسان سا مشورہ میرے آقا علیہ السلام نے دیا تھا، بالکل ہی سادہ سا مشورہ آپ نے مکے کے ذہین و فطین لوگوں کو دیا تھا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے ہمیں پہنچنا ہوگا۔ ہر قبیلے والا شخص جاگ رہا ہے اس انتظار میں کہ صبح سب سے پہلے ہم پہنچیں گے تاکہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ ہر قبیلے کا فرد یہ چاہ رہا ہے کہ کل سب سے پہلے حرم کعبہ میں ہم پہنچے تاکہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہو جائے اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنا یہ ہمارے حصے میں آ جائے، یہ سعادت مندی ہمارے قبیلے کو مل جائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، لوگ انتظار کر رہے تھے صبح کا کہ ہم سب سے پہلے وہاں پہنچیں گے اور سب سے پہلے جو پہنچے گا اسی قبیلے کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے، لوگ صبح سویرے جلدی پہنچنا، حرم کعبہ میں پہنچنا بھول گئے۔ انتظار تو تھا کہ حرم کعبہ میں جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن مشیت خداوندی کے تحت لوگ جلدی پہنچنا حرم کعبہ میں بھول گئے۔ یہ بھولا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، لوگ بھول گئے۔ اب جب یاد آیا تو لوگ بھاگے حرم کعبہ کی طرف۔ سبحان اللہ، لوگ جب حرم کعبہ میں اس نیت سے پہنچے کہ ہم جلدی پہنچیں گے تاکہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے قبیلے والوں کو مل جائے، لیکن جب لوگ جوک در جوک حرم کعبہ کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں محمد ابن عبداللہ موجود ہے، وہاں سب سے پہلے ہمارے نبی موجود ہیں، وہاں سب سے پہلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، سب سے پہلے جان کائنات وہاں موجود ہیں، جان کعبہ وہاں موجود ہیں، سب سے پہلے وہاں وجہ تخلیق کائنات موجود ہیں، سب سے پہلے امین و صادق پیغمبر وہاں موجود ہیں۔ اب چونکہ طے ہو ہی گیا تھا رات میں جو سب سے پہلے پہنچے گا اسے یہ شرف ملے گا، اب تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اپنی زبان کو ٹال ہی نہیں سکتا تھا۔ جب دیکھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچ گئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام سے سارے قبیلے کے سرداروں نے کہا حضور اب آپ ہی کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے، آپ ہی یہ حجر اسود اٹھا کے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیجیے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کو پہچان گئے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شرف ہمیں ملے، یہ شرف ہمیں ملے،
یہ مقام ہمیں ملے، وہ جان گئے تھے ان کی خواہش۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، اور چادر مبارک میں بچھانے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اپنی پیاری چادر میں رکھا، نور والی چادر میں رکھا، رحمت والی چادر میں رکھا۔ اگر چاہتے تو میرے آقا تنہا اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے کعبے کی دیوار میں رکھ سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں۔ چادر مبارک بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا اور فرمایا کہاں ہے فلاں قبیلے کے سردار، آگے آ جاؤ۔ کہاں ہے فلاں قبیلے کے سردار، آگے آ جاؤ۔ کل جتنے بھی سردار لڑ رہے تھے اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شرف ہمیں ملے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو آگے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا تم چاہتے تھے نا کہ یہ مقام ہمیں ملے، تو پھر اس چادر کو اٹھا لو سارے سردار مل کر۔ سارے سردار اسے اٹھاتے ہیں اور اتنی بلندی پر اٹھاتے ہیں کہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا، جب سارے سردار مل کر اتنی بلندی پر چادر مبارک کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر سب سارے سرداروں کے سردار، ارے ساری کائنات کے مالک و مختار حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب وہ حجر اسود کی جگہ آ جاتی ہے تو میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے وہاں چپ چاپ نصب فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ نصب فرما دیا حجر اسود، لیکن صبح کل جب جھگڑ رہے تھے تلوار لے کر تو ایسا ہو رہا تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لیکن آج جب میرے آقا نے اپنی حکمت عملی سے یہ شرف سب کو عطا فرمایا کہ سب مل کر حجر اسود کو اٹھاؤ، تو اس مسئلے کے حل کے بعد جب سردار اپنے اپنے گھر جا رہے تھے تو ہر سردار یہ کہہ رہا تھا یہ شرف ہمیں حاصل ہو گیا ہے، یہ مقام ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ حضور نے سب کو یہ کہنے کا موقع بھی عطا فرما دیا اور اپنا حق جو ہے حضور نے سب کو دے کر خود حضور نے وہ حجر اسود وہاں نصب فرما کر اور ہونے والے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جو سردار ہو، جو سماج کے بڑے ہوں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں، ان کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے کے بڑے لوگ ہیں اور ان کے حصے میں یہ ہے کہ سماج کے فیصلے کریں، تو فیصلے کرنے والوں کو دور اندیشی چاہیے، فیصلہ کرنے والوں کو حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور حکمت عملی کے تحت دور اندیشی کے تحت جو ہے وہ سچا اور حق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے فیصلہ کرنے میں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، حق فیصلہ کرنے میں برادریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، حق فیصلہ کرنے میں اپنے سگے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو جب تم انصاف کرنے بیٹھو تو انصاف کرو، چاہے وہ انصاف ہو تمہیں اپنے لیے ہی تمہارے خلاف ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے انصاف کرو، چاہے والدین کے خلاف ہو لیکن انصاف کرو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو تو انصاف کرو۔ یعنی انصاف میں نہ اپنا دیکھا جاتا ہے نہ پرایا دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا تو اس چور نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اس کے خاندان والوں نے جانتے ہو کیا کہا تھا کہ حضور نے تو ہمارے خاندان میں چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے، اگر کوئی حضور کے گھر میں خاندان میں کوئی ایسا کرتا تو حضور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی مکے والے یوں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن حضور کے خاندان میں اگر کوئی چوری کرے تو حضور اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر میرے آقا جلال میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا ارے تم میرے خاندان والوں کی بات کر رہے ہو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں
ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ بتانا مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امت کو تعلیم دینا مقصد ہے، ورنہ کہاں فاطمہ اور کہاں یہ چوری ہو ہی نہیں سکتا ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرما کر ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنے کا ایک مارگ ہمیں دیا ہے، راستہ دیا ہے کہ فیصلہ کرو، حق کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، نہ اپنا دیکھو نہ پرایا، نہ ذات دیکھو نہ برادری۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ایک یہودی حق پر تھا اور سامنے مسلمان تھا، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس فیصلے میں یہودی حق پر ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ یہودی حق پر تھا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ فیصلے جو کرنا چاہیے وہ دور اندیشی کے ساتھ، حق اور ناحق کو دیکھ کر سمجھ کر تحقیق کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی بہترین انداز میں جھگڑا بھی ختم فرما دیا اور سب کو عزت اور منصب بھی عطا فرما دیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ سماجی معاملات میں پیش رہا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات آپ پڑھ چڑھ کر حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 25 سال کی ہوتی ہے تو 25 سال کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 2 مرتبہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور ان کے شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے، ان سے اولاد بھی تھی، لیکن 2 شادیاں کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پیغام تو بہت آئے، لیکن میں نے اپنے دل سے اب شادی کی خواہش کو نکال دیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار، حضور علیہ السلام کی امانت داری، دیانت داری اور صداقت گوئی، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت مبارکہ سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ سب میرے پاس پیغام بھیجتے تھے، میں نے خود حضور کے گھر اپنا پیغام بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عبادتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان عبادتوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ مسجد میں صف میں تو ہر کوئی ٹوپی لگائے ہوتے ہیں، ہر کوئی نیک ہوتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، سارے لوگ مسجد میں نیک ہی نظر آتے ہیں، مسجد میں سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہی نظر آتے ہیں، لیکن اب یہ مسجد میں پرہیزگار نظر آنے والا، یہ مسجد میں متقی نظر آنے والا اگر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا معاملہ صاف ستھرا ہے، اس کا لین دین کلیئر ہے، تب اس کی تعریف کی جائے گی۔ ورنہ آپ نے سنا ہوگا یہ کیسا حاجی ہے یار، یہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، حالانکہ 1 روپے میں نہ مالدار ہو جائے گا نہ غریب ہو جائے گا، لیکن لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کیسا آدمی ہے، 1 روپے میں بھی رعایت نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی عبادتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی کیسا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص معاملات میں لین دین میں کیسا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار اتنا صاف ستھرا تھا کہ آپ خلوت و جلوت میں بھی یکساں تھے اور ہر کوئی آپ کی جہاں کہیں ہوتا تھا تعریف ہی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اولاد ہیں ایک کو چھوڑ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حضور کے بیٹے ہیں، ان کو چھوڑ کر ساری اولاد حضرت خدیجہ ہی سے ہوئی ہے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سیدہ خدیجہ ہی کی بیٹی ہیں، جن کے گھر میں
حسنین کریمین پیدا ہو. گویا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان تھی. یہ شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. لیکن کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کا جب زمانہ قریب آنے لگا، 40 سال کی عمر شریف، تو وہ آقا جو ہر جگہ نظر آتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر جگہ جلوہ بار ہوتے تھے اور نور بکھیرتے ہوئے نظر آتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب کہیں نظر نہیں آتے. 40 سال کی عمر کے قریب اب حضور کہیں بھی عام جگہوں پر نظر نہیں آتے. آپ نے خلوت اختیار کر لی، آپ نے تنہائی اختیار کر لی، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. روزانہ صبح اٹھتے تھے، تھوڑی کھجور اور پانی لے لیتے تھے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتا کر تشریف لے جاتے تھے غار حرا کی چوٹی پر، اور حرا غار میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے تھے، اپنے اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے تھے. کبھی ایک دن کے بعد لوٹتے تھے، کبھی 2 دن کے بعد لوٹتے تھے، کبھی کئی دنوں تک آپ غار حرا میں رہتے تھے. اور پھر جب کھجور اور پانی ختم ہو جاتا تو آپ آگے سے تشریف لاتے تھے اور پھر لے کے چلے جایا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا تو حضور علیہ السلام غار حرا میں بھوکے اور پیاسے رہ کر ہی عبادت کرتے تھے، نہیں آتے تھے اپنے کاشانۂ اقدس پر. اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکے اور پیاسے رہ کر غار حرا میں عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کرنا رب کو اتنا پسند آیا. اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی سبحان اللہ کہ بھوکے پیاسے رہنے کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے میرے رب نے اپنے بندوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے تاکہ بندے روزے رکھے بھوکے اور پیاسے رہیں تاکہ میرے محبوب کی یاد تازہ ہو جائے. کون سی عبادت ہے جس سے تم میرے محبوب کو نکالو گے، مصطفیٰ کو نکالو گے؟ کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہے جس کے تصور سے حضور کو نکال دیا جائے. جن وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز اللہ نماز نہیں ہوتی ہے. توبہ توبہ. حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور ایسی غلط بات لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کو ماننے والے ہیں. ارے حضور کو ماننے والے ہیں تو ایسی گندی بات کہ معاذ اللہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو پھر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ درود ابراہیم میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تم خیال کی بات کر رہے ہو، میرے رب نے تو اپنے محبوب کا نام نمازوں میں فرض کر دیا ہے. الحمدللہ ہم سنی ہیں، میلاد منانے والے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ ہے اور سنی کا یہ پکا عقیدہ کہ حضور کا خیال نماز میں آئے تو ہی نماز قبول ہوگی. اللہ ان برمدوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے اور ان کی دکھاوے کی عبادتوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں. اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، نیا زمانہ شروع ہوتا ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی. اور اسی عالم میں ایک دن سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں
غار حرا میں پہلی وحی لے کر حاضر ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک اس قدر نازک کہ پھول کی طرح نازک، اور پھول تو خالی ایک تصور ہے کہ پھول کی طرح نازک، ورنہ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا. ارے حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک نہایت ہی لطیف اور نازک تھے، مگر یہی قرآن رب کریم ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دوں لرأیتہ، تو ضرور تم دیکھو گے اس کو خاشعا، یہ کانپنے لگ گیا ہے، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یعنی وہ قرآن پاک جس کے بار کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے اور لرزہ لرزہ ہو جائے، نرم و نازک بدن والے پیارے آقا جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو میرے آقا اس بوجھ کو اٹھا لیا کرتے ہیں. ایسی ہمت ہے میرے آقا، ایسی طاقت ہے میرے آقا علیہ السلام کی. سبحان اللہ. پہلی وحی نازل ہوئی فطرت انسانی کے تحت حضور علیہ السلام کے دل پر ایک عارضی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ وہاں سے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو کمبل اڑا دیا کرتی ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے اور آپ کو سکون ہوتا ہے، عارضی طور پر آپ کا جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو جاتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام وہاں جو واقعہ ہوا وہ حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں، بیان کرواتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ آج ایسا غار حرا میں ہوا ہے. تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، یہ انجیل کے بہت بڑے عالم لے کر ان کے پاس گئی اور کہا چچا تھے، چچا زادہ بھائی تھے، ان کے پاس لے کر پہنچی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام اور بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. کیونکہ وہ انجیل مقدس کے عالم تھے، انہوں نے فوراً حضرت خدیجہ کو جواب دیا اور فرمایا اے خدیجہ اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو مبارک ہو عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایسا ہی ہوتا تھا، مبارک ہو عیسیٰ پر بھی ایسے ہی وحی نازل ہوتی تھی، یعنی یہی آخری نبی ہیں، مبارک ہو تمہیں مبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کافرہ نے اقدس پر تشریف لائے، اس راز کو راز رکھا آپ نے، اور پھر آپ کا سلسلہ آنا جانا رہا غار حرا. پھر اس کے بعد کچھ دن وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اور کیا کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ یہاں سے آگے تفصیلی گفتگو کل کے بیان میں کی جائے گی. لیکن آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن بارگاہ رب العالمین میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ کیا سوال تھا مولا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ تو اب وہ کون شخص ہے جو رب کی بارگاہ سے جواب ملا اے میلاد پاک میں بیٹھنے والوں
دل کے کانوں سے ہم وہ جواب سنے جو رب کی بارگاہ سے موسیٰ کو دیا جاتا ہے. رب کریم کی بارگاہ سے وہی نازل ہوتی ہے. اے موسیٰ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہوتا ہے جو طاقت اور قدرت رکھنے کے بعد بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے. جو طاقت اور قدرت رکھنے کے بعد بھی دشمن کو معاف کر دے وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں, ایک مالدار سے میرا جھگڑا ہو, میں اس تک نہیں پہنچ سکتا, میں اس سے نہیں جیت سکتا ہوں, تو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ایک وہ شخص ہے جو بڑی اونچی کرسی پر بیٹھا ہے, ظاہر بات ہے ایک نیچے والا اس سے کیسے انتقام لے سکتا ہے, کیسے بدلہ لے سکتا ہے؟ وہ تو مجبوراً اسے بولے گا جب ہم نے ختم کر دیا. لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے. رب فرما رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے, جس کے پاس یہ طاقت و قدرت ہے کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے, مگر پھر بھی وہ طاقت اور قدرت رکھنے کے بعد بھی بدلہ نہیں لیتا بلکہ اسے معاف کر دیتے. آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے, آج ہم دیکھیں اپنی سوسائٹیوں کو, آج ہمارے سوسائٹیوں کا, ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے. لڑ جھگڑ کر ہم آپس میں ہی کٹے مرے جا رہے ہیں. ذرا سے کوئی ہم کو آنکھ اٹھا کر تو دیکھے, ہم اس کو نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر آپس میں ذرا سے چلتے میں بھی کوئی کسی کا بندہ لڑ جاتا ہے تو ہم فوراً تیور بدل دیتے ہیں. گاڑی ٹکرا جائے تو ہم تیور بدل دیتے ہیں, ذرا سے کوئی بھول ہو جائے تو ہم تیور بدل دیتے ہیں. یعنی ہمارا معاف کرنے کا تو مزاج ہی نہیں ہے. مسلمان آج مسلمان سے سوائے بدلہ لینے, لڑنے اور جھگڑنے کے کوئی مسئلہ اس کے سوا نہیں ہے. معاف کرنا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور اب تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہم کسی سے کم ہیں, کیا ہم تجھ سے دبتے ہیں؟ ارے دبنے کا سوال نہیں ہے, کم کا سوال نہیں ہے. میرا رب تو یہی فرما رہا ہے نا کہ جو طاقت رکھنے کے بعد بھی معاف کرے میں اسے عزت دوں گا. تو تم اگر دبتے نہیں ہو, تم ڈرتے نہیں ہو, تم کم نہیں ہو, تو یہی تو موقع ہے معاف کرنے کا. یہی معاف کرنا اگر ہم کو سیکھ لیں تو آپس میں محبت ہو جائے, بھائی چارہ ہو جائے, آپس میں جو اخوت میں اضافہ ہو جائے, دوستی میں محبت میں اضافہ ہو جائے. لیکن اس میں کمی آ گئی, اس وجہ سے دل دور ہو گئے, مسلمانوں سے دل بدل گئے. اب ہم سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم دل میں رکھے ہوتے ہیں, اچھا اب جب موقع آئے گا تب دکھاؤں گا تمہیں. اب ہم موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اب ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ہے اور کب ہم اس سے انتقام لیں. ارے پیارے اسلامی بھائیوں, جس میلاد والے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو صاحب اختیار ہو؟ میرے آقا سے بڑھ کر کون ہے جو صاحب طاقت اور قوت ہو؟ ارے حضور علیہ السلام تو ارشاد فرما دیتے تو فرشتے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے, مگر پیغمبر اعظم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا ہے بلکہ آپ نے سب کو معاف کرنا سکھایا ہے. حضور نے سب کو معاف کیا. اس لیے ہم اس میلاد کے آج کی محفل سے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم اب موقع نہیں چھوڑیں گے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے معاف کریں گے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو حضور خاموش رہے. صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ معاف کریں؟ حضور علیہ السلام پھر خاموش رہے. صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ معاف کریں؟ میرے آقا نے فرمایا دن میں 70 بار معاف کرو. دن میں 70 بار معاف کرو. میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تو ہم ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور والے, اور کہتے ہیں کہ میلاد والے, کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات رحمت پر عمل کرنے والے. نہیں, تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم افو درگزر کی ہے, لیٹ گو کی تعلیم ہے, معاف کرنے کی تعلیم ہے. حضور فرماتے جو تم پر ظلم کرے ہو تو معاف کرو.
تو ہم انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل سے یہ ذہن بنا کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے دشمنوں کو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے معاف کرنے کی عادت بنائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.